ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ شام سے کوئی اچھی خبر سامنے آئے۔ گزشتہ دنوں اقوام متحدہ نے یارموک کے علاقے تک امداد پہنچائی۔ یہاں امداد ملنا ایک غیر معمولی بات ہے۔ یارموک دمشق میں قائم ایک پناہ گزین کیمپ ہے جو جنگ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ دور دور تک اس جنگ کے ختم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ شام کے بارے میں اعداد و شمار انتہائی صدمے کا باعث ہیں، لیکن زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ عالمی رہنماؤں نے شام کے بحران کا حل ڈھونڈنا ترک کر دیا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین بات ہے کہ شام کے لاکھوں لوگوں کے لیے امداد تک رسائی کے بارے میں اقوام متحدہ کی طرف سے سیکیورٹی کونسل کی 2 قراردادوں کے باوجود اس انسانی امداد کی ترسیل میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے، اور ملک میں جاری لڑائی کی وجہ سے صورتحال مزید بگڑ رہی ہے۔ اور گزشتہ سال شہریوں کے لیے اب تک کا سب سے بدتر سال تھا۔ دنیا کے طاقتور ممالک اپنی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کروا پائے۔ اس کے لیے جس قسم کے اقدامات کیے جانے چاہیے تھے ان کو شروع سے ہی مسترد کر دیا گیا تھا۔ جب میں بحران کے پہلے سال فری سیریا آرمی کے ان باغیوں سے ملا تھا تو اس وقت یہ چاہتے تھے کہ مغربی ممالک صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف ان کی مدد کریں، لیکن یہ مدد انہیں کبھی نہیں ملی۔ عصام الرئیس ایک شامی افسر ہیں جن کا فری سیریا آرمی سے تعلق ہے۔ وہ ابھی بھی مزید مغربی حمایت کی امید رکھتے ہیں۔ ہر طرف شامی عوام تکلیف میں ہیں، چاہے وہ حکومت کے زیر کنٹرول علاقے ہوں یا دولت اسلامیہ کے۔ وہ حکومت کی جانب سے بیرل بم کا نشانہ بن رہے ہیں، وہ دولت اسلامیہ کے ہاتھوں ذلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان علاقوں میں شامی شہریوں کے پاس کوئی آزادی نہیں، وہ ایک متبادل صورتحال کے انتظار میں ہیں، وہ کسی کے انتظار میں ہیں جو انہیں ان کی زندگی واپس لوٹا دے۔ شام کے اس تنازع میں صدر بشار الاسد اس وقت سب سے محفوظ پوزیشن میں ہیں۔ ان کے خیال میں دولت اسلامیہ کی بڑھتی ہوئی قوت کی وجہ سے مغربی ممالک ان پر انحصار کرتے رہیں گے۔ سیٹلائٹ تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 4 برسوں میں شام میں روشنیاں آہستہ آہستہ بجھتی جا رہی ہیں اور کسی کو نہیں معلوم کہ وہ پھر کب واپس جلیں گی۔